سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. خرابی ہو ہر عیب ٹٹولنے والے غیبت کرنے والے کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. ہرگز نہیں، البتہ ضرور وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. بے شک وہ ان پر بند ہے لمبے لمبے ستونوں میں. یہ وہ صورت ہے جس کا نام سورہ الہمزہ ہے، اور اس صورت کا یہ نام اس صورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. عام طور سے صورتوں کے نام اس صورت میں کہیں نہ کہیں وارد ہوتے ہیں، یا پھر بعض صورتیں ایسے ہیں کہ مضمون کے لحاظ سے ان صورتوں کا نام رکھا گیا ہے. یہ وہ صورت ہے جو مکی ہے. مکی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہر وہ صورت یا آیت جو ہجرت سے پہلے نازل ہو اسے مکی کہیں گے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو اسے مدنی کہیں گے، چاہے مکے میں نازل ہو. ہجرت کے بعد نازل ہو چاہے مکے میں نازل ہو اسے کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے. جیسا کہ سورہ النصر مینا کے میدان میں یہ صورت نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ النصر کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. اس صورت کا جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا، اس صورت میں اللہ عز و جل نے چند اخلاقی جرائم کا یا اخلاقی گراوٹوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ اس اخلاقی گراوٹ کا سبب کیا ہے. جن اخلاقی گراوٹوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا عیب ٹٹولنا، لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کو طعنہ دینا، اور اس طریقے سے ان کے پیچھے پڑنا، ان کی برائیوں کو تلاش کرنا. یہ ایک ایسی اخلاقی خرابی ہے. جب کوئی معاشرہ اس خرابی میں لت پت ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں جینا انسان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے. ہر انسان دوسرے انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اس طریقے سے ہر انسان دوسرے انسان کی کمیوں کو تلاش کرتا ہے یا کہ اس کی خرابیوں کو تلاش کرتا ہے. اور جب کوئی خرابی نہیں ملتی ہے پھر اس پر الزام تراشی کرتا ہے، اس پر بہتان لگاتا ہے، اس پر تہمتیں باندھتا ہے. تو لہذا کوئی معاشرہ جو اس اخلاقی گراوٹ کو پہنچ جائے تو پھر وہ معاشرہ، اس معاشرے سے سکون اور اطمینان غائب ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل کا معنی خرابی ہے،
یا ویل کا معنی ہلاکت، یا ویل کا معنی جہنم کی وادی، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. تو ویل ہو ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے. ہمزہ اور لمزہ کے معنی میں اختلاف ہے. بعد نے کہا ہمزہ کا معنی عیب ٹٹولنے والا، لمزہ کا معنی غیبت کرنے والا. بعد مفسرین نے کہا کہ نہیں، ہمزہ کا معنی غیبت کرنے والا، لمزہ کا معنی عیب ٹٹولنے والا، تانا دینے والا. بعد نے کہا نہیں، ان دونوں میں ایک کا معنی ہے آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے کسی کا عیب بیان کرنا، اور دوسرا کا معنی ہے زبان کے اشارے سے کسی کا عیب بیان کرنا. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا، تانا دینے والا، سارے کے سارے معنی، لان تان کرنے والا، سارے کے سارے معنی ان دونوں الفاظ میں آ گئے. تو خرابی ہو ہر عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے شخص کے لیے. اب قرآن مجید نے اس کا سبب بیان کیا کہ آخر یہ بیماری لوگوں میں کیسے آتی ہے اور یہ مرض لوگوں میں کیسے داخل ہوتا ہے. اس کا جواب دیا الذی جمع مالا وعدد، یہ اس کی صفت ہے جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. جس کا مقصد حیات یہی ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھے. جس کا مقصد حیات یہی ہے کہ بس کسی طریقے سے مال اس کے پاس جمع ہو جائے. یعنی مال کی حرص میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ بس مال ہی مال اس کے سامنے. جب انسان مال کو جمع کر کے رکھے اور اسے گن گن کر رکھے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، اس سے یہ برائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اوروں کی خرابی بیان کرتا ہے، اوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اوروں کے اندر عیب کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے. تو آخرت پر ایمان نہ ہونا اور دنیا کی حد سے زیادہ محبت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیب ٹٹولتا رہتا ہے اور لوگوں کی غیبت کرتا رہتا ہے. یہ عیب ٹٹولنا اور یہ غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. دین اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور منع فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اس سے منع فرمایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب میں کہا اللہ و رسول عالم، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف یہ کی ذکرک اخاک بما اکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو ان الفاظ سے یا ان باتوں کو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. تو ذکرک اخاک بما اکرہ، تم اپنے بھائی کی وہ باتیں بیان کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت. تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چیز اس میں پائی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے یا یہ بات پائی جاتی ہے جو تم کہہ رہے ہو، تو تم نے اس کی غیبت کی ہے. اور اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے. تو غیبت کے لیے دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے غیبت کے لیے کہ آپ اپنے بھائی کی وہ بات ذکر کریں جس سے وہ ناپسند کرتا ہے. کوئی چیز جس سے وہ ناپسند کرتا ہے آپ اس کو ذکر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کریں. اگر آپ اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تو آپ گویا اس پر لعن کر رہے ہیں، اس کو آپ گالی دے رہے ہیں، تو آپ تانا دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، مومن نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے.
گویا اس طریقے سے غیبت کے اندر غیبت کی تعریف میں بات آئی آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں. یاد رکھیں غیبت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں اور یہ برائی اس میں پائی جا رہی ہے. اگر یہ برائی اس میں نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر آپ نے اس پر بہتان لگایا ہے, آپ نے اس پر الزام تراشی کی ہے. تو اس برائی سے قرآن مجید میں بھی منع کیا گیا اور اس برائی سے حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا. اللہ عز و جل نے اس برائی سے منع فرماتے ہوئے کہا کہ اجتنبوا ولا یغتب بعضکم بعضا, تمہیں کے بعض کی غیبت نہ کرے. ولا یغتب بعضکم بعضا, تمہیں کے بعض کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ تمہیں کا کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے جبکہ وہ مردار ہو. یعنی آپ کا بھائی جب مردار ہو, میت ہو جائے, اس کی موت ہو جائے, کیا آپ اس مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کریں گے؟ تو ناپسند کرو گے. تو جب اسے ناپسند کرتے ہو تو زندگی میں بھی اس کی برائی بیان کرنا, اس کا عیب کو بیان کرنا, اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اسے مار دیا اور مار کر آپ اس کے گوشت کو کھا رہے ہیں, اس کے گوشت کو آپ نوچ رہے ہیں. تو اس تشبیہ کے ذریعے سے ایک تو منع کیا گیا کہ تمہیں کے بعض کی غیبت نہ کرے, پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایسی تشبیہ دی گئی جس سے ایک انسان کے اندر کراہت ہو اور ایک انسان کے اندر ناپسندیدگی ہو. تو اس سے قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی, اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہیں اور ایمان ابھی تک ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے, لا تغتابوا المسلمین, تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, ولا تتبعوا عوراتہم, اور ان کی لغزشوں کے پیچھے نہ پڑو, ان کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑو. فإنہ من اتبع عورت اخیہ, جو اپنے بھائی کے لغزش کے پیچھے پڑتا ہے, غلطی کے پیچھے, اللہ تعالیٰ اس کے لغزش کے پیچھے پڑتا ہے. اور جب اللہ عز و جل کسی کے لغزش کے پیچھے پڑتا ہے پھر اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کس قدر گھناونا جرم ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں یا اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہیں, گویا آپ نے زندگی میں ہی اس سے مار دیا ہے. اور صرف مارا ہی نہیں ہے بلکہ مارتے ہوئے آپ اس کے گوشت کو کھا رہے ہیں, اس کے گوشت کو نوچ رہے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جن کا نام تھا صفیہ, وہ کچھ پست قد تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کافی ہو کہ صفیہ ایسی ہے, یعنی پست قد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مززت بماء البحر لمززت, تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کو گندا کر دے, سمندر کے پانی کو گدلا کر دے. حالانکہ انہوں نے صرف ایک بات کہی, کیا کہا کہ صفیہ پست قد ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ یہ ایسی بات ہے, اگر تم نے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی بیان کی ہے. گویا اگر یہ بات اس کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کیا ہو جائے, گدلا ہو جائے اور گندا ہو جائے. تو دین میں, دین اسلام میں سختی کے ساتھ کسی بھائی کے پیچھے اس کے برائی کو بیان کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ دین اسلام کے اساس اس بات پر ہے کہ ایک معاشرے میں جینے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے غمخوار ہو, آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو. لیکن جب معاشرے کے اندر یہ اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جائے, ہر شخص دوسرے کی برائی تلاش کرے, دوسرے کا عیب تلاش کرے, دوسرے کی غیبت بیان کرے, تو معاشرے سے محبت کی جڑ کٹ جاتی ہے اور پھر معاشرے میں جینے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی رہنے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور پھر معاشرے سے امن اور سکون غائب ہو جاتا ہے. تو دین اسلام میں
زبان کی حفاظت کے جانب بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، وہ کون ہے جو مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو اس کے دو داڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دین اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت کس سے کریں؟ یعنی برائی سے، یعنی کسی کو گالی دیں، کسی پر لعن طعن کریں، کسی کو تانا دیں، کسی کا عیب ٹٹولیں، کسی پر الزام لگائیں، کسی کی غیبت کریں، یہ وہ ساری کی ساری برائیاں ہیں جو زبان کی برائیاں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابواب الخیر بتایا کہ خیر کے اعمال کیا ہیں، خیر کے دروازے کیا ہیں۔ ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کام کر لو گے تو سارے کے سارے کام تم کر لو گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کو پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو روک لو۔ اگر اس زبان کو روک لو گے، کیا مطلب اس زبان کی حفاظت کر لو گے تو پھر سارے کے سارے خیر کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور آسان ہو جائیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا اپنی زبان سے جو ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہے، کہ اس پر بھی ہماری پکڑ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم میں ان کے چہروں کے بل ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ زبان سے نکلی ہوئی باتیں، زبان کی کمائی، زبان سے جو نکلی ہوئی باتیں ہیں، تو ان باتوں سے کل انسان کو اس کے چہرے کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان اپنی زبان سے کبھی ایسی بات نکالتا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن یہ اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور کبھی انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور اس کی جانب توجہ نہیں دیتا، مگر یہ چیز اسے جہنم کی کھائیوں میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جانب توجہ دے، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ من نجات، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر گرفت کرو، یعنی اپنی زبان کو اپنے آپ پر روک کر رکھو، یہ نہیں کہ جو دل میں آیا کہہ دیے، بغیر سوچے سمجھے جو چاہے کہہ دیے۔ امسک علیک لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہ پر تم رو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے زبان کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ وہ اس طرح اشارہ کرتے تھے کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے جب ابن آدم صبح کرتا ہے، سارے کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے خاطر تم اللہ سے ڈرو، تم اگر صحیح ہو ہم صحیح رہیں گے، اور تم اگر ٹیڑے ہو جاؤ ہم سارے کے سارے ٹیڑے ہو جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ زبان کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام سب سے اچھا ہے یا کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، وہ مسلمان سارے مسلمانوں میں افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے کے سارے مسلمان محفوظ رہے۔ تو گویا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زبان اللہ کی کیسی عظیم نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں اس سے اللہ کی ناراضگی
حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہی چیز انسان کو جہنم کی کھائیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ان دونوں زبان کی خرابی کا ذکر کیا گیا، در حقیقت اس میں اشارہ ہے کفار مکہ کے جانب۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وادیوں میں دعوت کے کام کو لے کر اٹھے، توحید کے جانب لوگوں کو بلاتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ لوگ آپ کو مختلف طریقے سے ایذائیں دیتے تھے۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، مسلمانوں کا عیب بیان کرتے تھے، پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، اور اس طریقے سے مختلف طریقے سے زبان کے ذریعے ایذا دیتے تھے۔ کبھی کہتے دیکھو یہ ابن ابی کبشہ آ گیا ہے، ابو کبشہ کا لڑکا ہے۔ کبھی کیا کہتے ہیں، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے لیے آسمان کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ انہی کے لیے جنت بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے کبھی آنکھ مارتے تھے، دیکھو آ گیا۔ تو وہ اس طریقے سے تکلیف ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو۔ آپ کہیں راستے میں چلیں، کسی مجلس سے گزرے، لوگ آپ پر آنکھ مارے یا زبان سے کچھ اشارہ کرے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اللہ عز و جل نے مشرکین کے اس اخلاقی گراوٹ کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو اخلاقی گراوٹ میں تم شکار ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے۔ تم یہ سمجھے ہو کہ یہ مال و دولت تمہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے موت سے غفلت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان یقین کر لے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اپنے ساری کہی ہوئی باتیں اور اپنے کردہ اعمال کے اللہ کے پاس جواب دہی ہے، تو پھر اپنی زبان کو کسی کے خلاف استعمال کرتے ہوئے ہزار بار سوچے گا، پتہ نہیں میں اپنی زبان سے کیا بات کہوں اور اس سے آگے چل کر میری گرفت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہو ہر عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے کے لیے۔ ویل کا کیا معنی ہے؟ ہلاکت، خرابی، اور ایک معنی کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ وہ جہنم کی وادی ویل یا ایک خرابی اور ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیوب کو ٹٹولتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ان کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت کی تعریف کیا کی گئی؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر دی۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ مال جمع کرنا عیب نہیں ہے، اگر مال نہ ہو پھر ہم کو زکوٰۃ کا حکم کیوں آیا؟ مال نہ ہو پھر وراثت کے مسائل کیوں بیان کیے گئے؟ بہت سارے چیزیں، بیوع کے مسائل کیوں بیان کیے گئے؟ تو مال جمع کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ مال اسلام میں کیا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے لیے ایک معاشرے کے لیے۔ مگر مال کی اس قدر محبت میں انسان ڈوب جائے کہ مال کو سب کچھ سمجھ لے، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے اور یہ سمجھے کہ مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا یا یہ مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا، یہ جو ہے بری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں مال کو فتنہ قرار دیا، ان اموالکم واولادکم فتنہ، اور آگے ہے کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اگر آپ نے مال کا صحیح استعمال کیا اور اولاد کی صحیح تربیت کی تو رب العالمین کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر تانا دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کا گمان یہ ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یہ مال اسے سدا رکھے گا، یا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ اس کا گمان ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ ضرور وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ آگ جو توڑ پھوڑ کرنے والی آگ ہے۔ آگ جب سخت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے، تو توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں اس کو پھونکا جائے گا۔
وہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام الحطمہ ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کی مزید ہیبت کو اور خوفناکی کو یوں بیان کیا، وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ معمولی آگ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو سلگایا نہیں ہے کہ آپ بجھا دیں یا خود بجھ جائیں، بلکہ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ بھی دلوں تک پہنچتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ چمڑے کو جلا کر جب دلوں تک پہنچتی ہے تب تک انسان مر جاتا ہے، لیکن آخرت میں موت نہیں ہے، تو وہ آگ انسان کو جلاتے ہوئے اس کے دل کو پہنچے گی اور دل کو جلائے گی۔ اس کا اندازہ لگے انسان کتنا تڑپے گا اس وقت۔ اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، کہ جہنم کی آگ وہ ہے جو صرف چمڑے کو نہیں جلائے گی بلکہ انسان کے اندر داخل ہو جائے گی، اس کے دل کی بھی جلائے گی۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو دلوں کو جھانکے گی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل، جو انسان کا دل ہوتا ہے، اس میں اس کے سارے اعتقادات ہوتے ہیں۔ اس کے جو مطلب آگ دل میں جھانک کر دیکھے گی کہ اس کے اعتقادات کتنے خراب تھے، اس کے حساب سے یہ آگ اس کو تکلیف دے گی۔ تو گویا اس کے دو معنی ہے، جو دلوں تک پہنچ کر اس کو جلائے گی، یا دلوں میں جھانک کر اندازہ لگائے گی کہ اس کے گناہ کس قدر تھے اور اسی قدر اس کو کیا کیا جائے، عذاب دیا جائے، تکلیف دی جائے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آگ میں جب جلائے جائیں گے بھاگ کر نہیں جا سکتے، دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ بھی بند کیسے کیے جائیں گے؟ لمبے لمبے ستونوں میں، باہر سے دروازے کو لمبے لمبے ستون سے بند کر دیے جائیں گے، اب وہ دروازہ نہیں کھلے گا، اسی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ لمبے لمبے ستونوں میں انہیں باندھ دیا جائے گا، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے، ان ستونوں میں باندھ دیا جائے گا، حرکت کر کے بھی اپنے آپ کو آرام نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور تیسرا معنی بتایا گیا کہ ان کے لمبے لمبے ستون سے مراد بیڑیاں ہیں، جن پر جو ہے بیڑیا اور توق ہے، جس سے ان کو باندھ دیا جائے گا۔ تو الغرض اس صورت کے اندر عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے شخص کو وعید سنائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ اخلاقی گراوٹ کا سبب کیا ہے؟ جب انسان کے دل میں مال کی حرص ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، مال جمع کرنے کو ہی مقصد زندگی سمجھ لیتا ہے، تو یہ اخلاقی گراوٹ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تب اس کا عیب ٹٹولتا ہے، تب اس کی برائی بیان کرتا ہے، تب اس کی غیبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کی یاد جب اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے تو گویا یقین نہیں ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تب چل کر کیا ہے، یہ ساری کی ساری خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا اس صورت میں جہنم کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آخرت کی فراموشی سے انسان کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات کی جانب اشارہ کرنا وہ یہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، غیبت حرام ہے، لیکن بعض موقع پر غیبت کرنا جائز ہے۔ تو بعض مواقع کیا ہیں؟ یعنی ضرورت کے تحت، ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ایک شخص مظلوم ہے، ایک شخص اس پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ حاکم کے پاس جا کر یا کسی انسان کے پاس جو اس کی مدد کر سکے، ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے کہ فلاں شخص اس پر ظلم کر رہا ہے، فلاں شخص میرے مال کو چھین رہا ہے، فلاں فلاں کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات غیبت جائز ہے جب اس کی ضرورت ہو، جب اس کی مصلحت ہو تب جائز ہے، کیونکہ جب تک وہ لوگوں کو نہیں بتائے گا وہ اس پر ظلم کر رہے، لوگ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ یا اسی طریقے سے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ لوگ احادیث میں
ایسی ایسی باتوں کو داخل کر دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو محدثین کی ایک جماعت اس کے لیے اٹھی اور انہوں نے احادیث کی چھان بین کی, روات کا جائزہ لیا, راویوں کا جائزہ لیا, اب اس کے بعد بتایا کہ یہ عادل ہے, یہ عادل نہیں ہے, یہ کاذب ہے, یہ متہم بالکذب ہے, یہ فاسق ہے. تو گیا محدثین نے جب کسی کو فاسق کہا یا کسی کو کاذب اور جھوٹا کہا, غیبت کرنے کے لیے نہیں, اس کے لیے کہا مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے. اگر یہ کام نہیں کرتے تو آج صحیح حدیث ضعیف حدیث سے صحیح حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین نصیحت کا نام ہے. اور اسی طریقے سے کوئی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں میں یہ چیز ہے, فلاں میں یہ چیز ہے, فلاں میں یہ چیز ہے, پر ہونا چاہیے کہ مجلس امانت ہے, سننے والوں کو یہ بات کو آگے نہیں پہنچانی چاہیے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے فلاں سے جو ہے رشتہ آیا ہے, مجھے مشورہ دیجیے شادی کرنا. آپ نے فرمایا فلاں جو ہے یہ فقیر ہے, فلاں جو ہے یہ ہمیشہ ان کے کاندھے پر لاٹھی رہتی ہے, لیکن تم اسامہ سے نکاح کر لو. اس طریقے سے ایسے موقع پر بھی جو ہے غیبت کر سکتے ہیں, لیکن جب غیبت ضرورت کے وقت جائز ہے تو اس میں اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. جتنی ضرورت ہے اس حد تک جو ہے غیبت کر سکتے ہیں. الغرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی اہم صورت ہے جس میں معاشرے میں پائے جانے والے اخلاقی گراوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کا علاج بتایا گیا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ آپ جو مال آپ کے پاس اسے خرچ کریں. جب آپ غربا کو, مساکین کو, یتیموں پر مال خرچ کریں گے تو دل کا بھی تزکیہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کی برائی بیان نہیں کریں گے, ان کے عیب کو ٹٹولیں گے. آپ ان پر خرچ کرتے ہیں, آپ ان کے عیب کو ٹٹولیں گے نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے انسان کو ہمیشہ موت کو یاد کرنی چاہیے اور آخرت کو یاد کرنی چاہیے. موت کی یاد اور آخرت کی یاد ایسی چیز ہے جو انسان سے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے, اخلاقی گراوٹوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم ان مجالس میں سنتے ہیں ان پر ہمیں رب العالمین عمل کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے آج کل جو ہے معاشرے میں بے وجہ لوگوں کا قتل وغیرہ جو کر رہے ہیں, تو یہ سورت کے تحت بولیے یہ سورت جو ہے اس کے تحت جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہے, تو یہ معاشرے کی خرابی کی وجہ سے یہ معاملے جو ہو رہے, تو یہ جی سورت اس کے اوپر برابر. ان کا سوال ہے کہ معاشرے میں جو آج فساد پایا جا رہا ہے, گراوٹ پائی جا رہی ہے, تو گویا اس صورت میں کا جانب اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ صورت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ معاشرت خرابی, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ دنیا کی محبت, مال کی حرص, اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا, پھر موت سے غافل ہونا, آخرت کو فراموش کرنا. جو بھی معاشرے میں خرابی پائی جا رہی ہے اس کی بنیادی اور بڑی وجہ یہ. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. شیخ توصیف. کوئی اور سوال ہے کسی کے پاس؟ جی شیخ. کوئی سوال ہے؟ جی شیخ پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھ. شیخ مال کو جمع کرنے کو اصل نہیں بتائے, اصل مال کو جمع کرنے کی محبت یا مال کی محبت اس کو بتائے. تو مال نہ ہونے کے باوجود بھی اگر مال کی محبت ہے تو بدرجہ والا یہ اونچی درجے کی رہے گی. نہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ جو خرابی بیان کی گئی ہے یہ خرابی کس انسان کی صفت ہے, تو یہ اس انسان کی صفت ہے جس کے اندر مال سے محبت ہے. اور مال سے محبت ہے مطلب مال ہے اور اس مال کو لوگوں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. اصل کے شان نزول میں ہے کہ اس آیت کے تحت جن مشرقین کی جانب اشارہ کیا گیا ہے تو وہ مالدار بھی تھے اور اس برائی میں ملوث تھے. جیسے اخنس بن شریک اور مالدار تھے اور اس برائی میں ملوث تھے, اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں جب کوئی آیت کسی شخص کے بارے میں نازل ہوتی ہے اس سے مراد سے وہ شخص نہیں ہوتا ہے, ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر
یہ عیب پائی جاتی ہے. تو اگر ایک انسان کے اندر مال نہیں ہے، پاس مال نہیں ہے، پھر بھی اس کے مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت کی وجہ سے یہ خرابی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اس وعید کے اندر وہ بھی داخل ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ مال ہو یا نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ اس اخلاقی گراوٹ سے تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کے اندر بھی یہ اخلاقی گراوٹ پایا جائے اس کے لیے ویل، ہلاکت، تباہی و بربادی. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال کر سکتے ہیں؟ فرمائیے. شیخ آج کل معاشرے میں جو ہے قتل و غارت بہت عام ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کے اسباب کیا ہے شیخ؟ دیکھیے، ان کا سوال یہ ہے کہ آج معاشرے میں قتل و غارت، فساد عام ہے، اس کے اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سارے مسائل کا حل یہی ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی جانب لوٹنا، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانب لوٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے تمہیں دو چیز چھوڑا ہے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ شامل رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا، اسی وقت رب العالمین نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو گویا میرے جانب سے جب ہدایت آئے تو اس کی اتباع کرے، ان پر خوف اور حزن نہیں ہے، اور جو کفر کرے اور جھٹلائے وہ جہنمی ہے. تو گویا اگر آج ہم کتاب اللہ کی جانب لوٹیں، سنت رسول اللہ کی جانب لوٹیں، وحی کی جانب لوٹیں، تو ساری کے ساری خرابیوں کا اس میں علاج ہے. تو آج وہاں خرابی کو علاج یہی ہے کہ شریعت سے دوری اور دین سے دوری. یہ اجمالی بات ہے، اور اس کی تفسیر میں ساری کی ساری باتیں آتی ہیں. جزاکم اللہ خیر.